السلام علیکم ناظرین، اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان حنا مجید۔ ناظرین، دجال جس نے اس دنیا میں آنا ہی ہے، مگر وہ ملک جس کے ختم ہونے سے پہلے دجال کا ظہور نہیں ہوگا، وہ ملک کون سا ہے اور اب اس ملک کے کیا حالات ہیں؟ آخر الزماں، آمد مسیحا، یاجوج و ماجوج اور قیامت سے پہلے برپا ہونے والے آخری معرکہ خیر و شر جیسے موضوعات صرف علماء اسلام ہی کا موضوع نہیں، بلکہ عیسائیت اور یہودیت میں بھی یہ سب مدتوں سے زیر بحث اور زیر مطالعہ رہے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ تینوں مذاہب کے وہ علماء جو ان موضوعات کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، وہ سب گزشتہ 30 سالوں سے ان واقعات کے عنقریب ظہور پذیر ہونے کی اطلاع دے رہے ہیں۔ ان سائنسدانوں کے وارننگ اور تباہی کے اندازوں کے بعد ایک دفعہ پھر انجیل کے پرانے اور نئے عہد نامے کھولے گئے اور اب عیسائیت کے تناظر میں آخری معرکہ خیر و شر کے بارے میں گفتگو موجودہ دور کا ایک سنجیدہ موضوع بن چکی ہے۔ عیسائیوں اور مسلمانوں سے کہیں زیادہ یہودیوں نے اس موضوع پر تحقیق کی اور سب سے زیادہ لٹریچر بھی انہوں نے ہی تحریر کیا ہے۔ صہیونیت کی خفیہ تحریک کا آغاز ان کا 1896 کے اجتماع میں ورلڈ پروٹوکولز پر اتفاق، 1916 میں مبینہ برطانیہ کے اسرائیل کے قیام کے لیے خفیہ معاہدے، بلفور ڈکلیریشن کا اعلان اور 1920 سے جافا، تل ابیب اور دیگر ریگستانی علاقوں کی جانب یورپ کے یہودیوں کی قافلوں کی صورت میں روانگی کا آغاز، اور آخرکار 14 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام تک سارے مراحل اسی آخری معرکہ و شر کی جانب پیش قدمی تھی۔ وہ معرکہ جس کے نتیجے میں یہودی ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کریں گے، وہاں تخت داؤدی آراستہ کریں گے اور پھر ان کا آخری مسیحا اس تخت پر بیٹھ کر ایک عالمی حکومت قائم کرے گا۔ یہودیوں سے زیادہ کوئی اور گروہ اس معاملے میں اتنا سنجیدہ نہیں ہے۔ اس عقیدے پر ایمان کی بنیاد پر لاکھوں یہودی دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں سے اپنی پرآسائش رہائش گاہیں اور بڑے بڑے کاروبار چھوڑ کر آج اسرائیل میں آ کر آباد ہو چکے ہیں۔ جس طرح دنیا بھر میں جدید سیکولرزم اور لبرلزم کے طوفان سے تمام مذاہب کے لوگ متاثر ہوتے ہیں، ویسے ہی اسرائیل میں آباد یہودی، خصوصاً ان کے نوجوان بھی اس کی زد میں آئے ہیں۔ اسرائیل کا ماحول دراصل خالصتاً ہنگامی بنیادوں پر استوار کیا گیا ہے، جس میں ہر نوجوان کو میٹرک کے بعد 2 برسوں کے لیے لازمی فوجی ملازمت کرنا پڑتی ہے، اور ان 2 برسوں میں اسے مسلمانوں سے لڑنے، ان پر فتح حاصل کرنے اور مسیحا کی آمد تک اسرائیل کو مضبوط بنانے کے جذبات سے اس قدر بھر دیا جاتا ہے، ان پر فتح حاصل کرنے اور مسیحا کی آمد تک اسرائیل کو مضبوط بنانے کے جذبات سے اس قدر بھر دیا جاتا ہے کہ وہ باقی ماندہ زندگی یہی خواب دیکھتا رہتا ہے کہ کب وہ وقت آئے گا جب وہ اس فوج کا حصہ ہوگا اور اردن، مصر، عراق، شام اور سعودی عرب میں آباد مسلمانوں کا خاتمہ کرے گا۔ ایک عالمی یہودی حکومت کے قیام کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اسرائیل اور دنیا بھر کے وہ ممالک جہاں یہودی مستقلاً آباد ہیں، وہاں ان کے علماء جنہیں قرآن اخبار و رہبان پکارتا ہے اور عبرانی زبان میں وہ ربانی کہلاتے ہیں، گزشتہ 30 سالوں سے یہودیوں کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد کر کے لوگوں کو آخری معرکہ خیر و شر کی تیاری کے لیے مذہب کی جانب لوٹنے اور اس کی مکمل پابندی کا درس دے رہے ہیں۔ ان تمام یہودی علماء میں سب سے زیادہ مقبول ابن اسحاق ہیں، جنہوں نے 1986 میں 33 سال کی عمر میں شوفار نامی ایک تنظیم بنائی، جس کا مقصد بھٹکے ہوئے یہودیوں کو واپس مذہب کی جانب لانا تھا۔ یہ پہلا ربانی تھا جس نے اپنے خطبوں کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کیا۔ پہلے اس نے اپنے خطبات ویڈیو کیسٹس کے ذریعے پھیلائے، پھر سیڈیز، اور اب اس کے یوٹیوب پر لاکھوں مداحین موجود ہیں۔ تنظیم کے ابتدائی 4 سال بعد ہی وہ اس قدر مقبول ہو چکا تھا کہ اسے سننے کے لیے لوگ اسٹیڈیم بھرنے لگے تھے۔ وہ یہودیوں کو ایسی خالص مذہبی زندگی گزارنے کی جانب راغب کرتا تھا جس میں اریانی اور گلیمر کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے 2011 میں یروشلم کی ٹیلی ویژن سینٹر کے سامنے اپنے ہزاروں پیروکاروں کی موجودگی میں 1000 ٹیلی ویژن سیٹس توڑنے کا مظاہرہ کیا۔ آج سے 6 سال قبل دنیا بھر کے یہودی علماء 4 چاند کے اس قدیم تصور کے تحت اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ آئندہ 3-4 سالوں میں یہودیوں پر بہت برا وقت آنے والا ہے، اور پھر اس کے بعد ہماری آخری بڑی فتح ہوگی۔ اس تصور کو وہ المیہ کے بعد کامرانی کا نام دیتے ہیں، اور یہودی تاریخ سے ایسی بے شمار مثالیں دیتے ہیں جب ان پر مظالم کے پہاڑ ٹوٹے، جس کے بعد اللہ پاک نے انہیں فتح و نصرت سے ہمکنار کیا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل وہ اسپین میں
1942 میں ازبیلا اور فرنینڈس کے اقتدار کے آنے کے بعد یہودیوں پر توڑے جانے والے مظالم سے دیتے ہیں، جو بعد میں یہودیوں کی عالمی منظرنامے پر چھانے کی علامت بنا۔ اسی طرح 1967 کی فتح کو بھی انہی 4 چاند کے آسمان پر طلوع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ تصور دراصل ایک ساتھ آگے پیچھے ایسے چاند گرہنوں کی بات ہے کہ جو ان کے بڑے تہواروں خصوصاً یوم کپور کے وقت واقع ہوتے ہیں۔ امنون اسحاق نے 2014 اور 2015 کے ان 4 خونی چاند گرہنوں کے بعد بتایا تھا کہ کچھ عرصے بعد یاجوج و ماجوج بڑی عالمی ورلڈ وار شروع ہونے والی ہے اور دنیا میں صرف چند ہی یہودی باقی بچیں گے۔ یہودیوں کے ہاں خالص بنی اسرائیل کی برتری کا ایک گہرا تصور موجود ہے اور مسیحا کی آمد کے بارے میں ان کی پیشن گوئیوں میں بھی یہی درج ہے کہ وہ خالص بنی اسرائیل یعنی آل یعقوب کی حکومت قائم کریں گے۔ امنون اسحاق نے 2011 اکتوبر میں کہا تھا کہ موجودہ یہودی علماء میں آل یعقوب میں سے صرف 5% ہیں اور باقی 95% وہ یہودی ہیں جو خود کو آل یعقوب کہتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے اب یہودیوں پر عذاب آئے گا اور نتیجے کے طور پر خالص بنی اسرائیل ہی باقی رہ جائیں گے۔ ربانی امنون اسحاق نے 2019 کے آخر میں کہا تھا کہ کچھ ماہ بعد دنیا ایک بہت بڑے وائرس کا شکار ہو جائے گی، اور اس کے مطابق یہ وائرس دراصل عیسائی دنیا کا ایک عالمی ایجنڈا 21 ہے۔ کرونا وائرس اس کی پیشن گوئی سچ ثابت کر دیتا ہے۔ اس نے پھر 28 مئی 2020 کو کہا تھا کہ پہلی کرونا کی لہر ختم ہو جائے گی، مگر اس کے بعد اکتوبر میں دوسری لہر شروع ہو جائے گی اور اس دوسری لہر کے 9 ماہ بعد مسیحا کے آنے کا دور شروع ہو جائے گا۔ اس نے تالمود اور تورات کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک رومی زوال پذیر نہیں ہوتے یعنی یورپ ختم نہیں ہوتا، مسیحا نہیں آئے گا۔ امنون اسحاق اس وقت یہودیوں میں سب سے مقبول ترین ربائی ہے، جس کو سننے کے لیے یہودی لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس نے 1 اکتوبر 2020 کو ایک ایسی ویڈیو جاری کی تھی جس نے پوری دنیا میں ایک ہیجان برپا کر دیا تھا۔ اس ویڈیو میں اس نے اگلے 10 سالوں کے لیے اقوام متحدہ کے ایک نیو ورلڈ آرڈر کے خفیہ پلان سے پردہ اٹھایا تھا۔ وصاف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔